شہر بغداد میں تاجدار اولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے۔ تاحد نگاہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ تقریباً 70,000 افراد کا مجمع تھا۔ لوگ دور دراز سے آپ رحمت اللہ علیہ کا واعظ سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے تھے۔ آنے والوں میں مسلمان، یہودی، عیسائی، بلکہ ہر مذہب و ملت کے لوگ شامل تھے، کیونکہ آپ کا واعظ ہر مذہب و ملت اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتا تھا۔ حضور غوث پاک کا درس روحانیت، اصلاح نفس اور اصلاح اعمال پر مشتمل ہوتا تھا۔ وہ دن بغداد کی تاریخ کا ایک سنہرا دن سمجھا جاتا تھا۔ حضور غوث پاک بغداد شہر سے باہر عیدگاہ میں اپنی نشست پر جلوہ فروز ہو کر حکمت و دانش کے موتی لٹا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے کلام کی تاثیر سے اکثر لوگوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ بعض لوگ تو جوش الہی میں آ کر اپنے کپڑے تک پھاڑ دیتے تھے، بعض بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ اسی واعظ کے دوران ایک عیسائی راہب مجلس میں داخل ہوا اور حضور غوث پاک کے سامنے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عیسائی راہب کے ذہن میں دین اسلام کی حقانیت اور پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں کئی سوالات تھے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ حضور غوث پاک کی مجلس میں ہزاروں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے سوالات کے تسلی بخش جوابات ملے ہیں۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب حضور غوث پاک اپنے واعظ کا سلسلہ ختم کریں تو وہ آپ سے سوالات کر سکے۔ بالآخر تھوڑی دیر کے بعد حضور غوث پاک کی پرسوز تقریر ختم ہوئی۔ مجلس ختم ہوتے ہی لوگ چشمے پرنم اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ سرکار غوث اعظم ابھی سٹیج پر ہی موجود تھے کہ اتنے میں عیسائی آ گیا اور کہنے لگا، حضور میں نے آپ سے چند سوالات کرنے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کیا؟ دوستو، سرکار بغداد نے فرمایا، تمہیں پورا حق حاصل ہے، تم جو بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہو ضرور پوچھو۔ اب عیسائی راہب کہنے لگا، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اسلام پر فضیلت حاصل ہے۔ دوستو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، تمہارے بقول اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور نبی کریم پر فضیلت حاصل ہے تو اس پر تم اپنی کوئی آیت سناؤ یا کوئی دلیل پیش کرو۔ دوستو، عیسائی راہب انتہائی جشیلے لہجے میں کہنے لگا، میری دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مگر آپ کے پیغمبر اسلام نے ایسا کوئی معجزہ ظاہر نہیں کیا۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے عیسائی راہب کی طرف دیکھا اور سمجھانے والے انداز میں آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے تمام پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے ہیں، مگر معجزات فضیلت کی بنیاد نہیں ہیں۔ یعنی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی سے افضل ہیں یا وہ کسی سے پیچھے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا ہے، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل فرما دیا ہے۔ اب دنیا میں وہی اہل ایمان ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دیتے ہیں، اور کلمہ شہادت میں ہم اسی بات کی گواہی تو دیتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اگر کلمہ نہیں تو ایمان مکمل نہیں۔ دوستو، عیسائی راہب حضور غوث پاک کی بات کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا، میں یہ بات تو مانتا ہوں کہ آپ کے پیغمبر یوں تو بے شمار معجزات کے مالک تھے، لیکن انہوں نے کسی مردے کو اب تک زندہ نہیں کیا۔ جب حضور غوث پاک نے عیسائی راہب کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو آپ غصے میں آ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ خاموشی سے اس کے قریب آئے اور کہنے لگے، تم مجھے بس اتنا بتاؤ، کیا تمہارا کوئی عزیز بغداد میں دفن ہے؟ دوستو، یہ سن کر وہ عیسائی چونک گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کچھ سنبھلا تو اس نے کہا کہ میرے باپ کی قبر اسی شہر میں ہے، بغداد کے عیسائی قبرستان میں میرے باپ کو دفن کیا گیا ہے۔ دوستو، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میں تیرے باپ کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ عیسائی راہب
हजूर गौसे पाक की गुफ्तगू का मौजू समझने से कासिर था। उसे वक्ती तौर पर आपकी बात समझ नहीं आई। बहरहाल उसने अपने बाप की कब्र की निशानदेही की। उसके बाप की कब्र नजदीक ही ईसाई कब्रिस्तान में मौजूद थी। हजूर गौसे पाक फरमाने लगे, मुझे उस कब्रिस्तान में ले चलो जहाँ तुम्हारे बाप की कब्र है। दोस्तों, ईसाई राहब बड़ी हैरत से शेख जिलानी हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को देखने लगा, लेकिन अब उसमें सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। वो आप रहमतुल्लाह अलैह को लेकर उस कब्रिस्तान में पहुंच गया जहां उसका बाप दफन था। हजूर गौसे पाक ने उस ईसाई राहब से फरमाया, क्या तू अपने बाप से गुफ्तगू करना चाहता है? तो ईसाई राहब ने मजाक वाले लहजे में कहा, ये कैसे मुमकिन है? हजूर गौसे पाक ने कब्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ऐ मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। दोस्तों, सरकारे बगदाद रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म सुनते ही वो कब्र फौरन से फट गई। ये मंजर देखकर ईसाई राहब के तो हवास ही गुम हो गए। वो पहले ही सरकार गौसे आजम के सामने सवाल जवाब करने की ताकत नहीं रखता था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब उससे कलाम शुरू किया तब से वो हैरत में था। अब जो उसने मंजर देखा तो उसके तो होश ही गुम हो गए। उसने कब्र में देखा तो उसका बाप ताबूत में जिंदा बैठा हुआ था। हजूर गौसे पाक ने दोबारा ईसाई आलम को मुखातब करके कहा, जो कुछ पूछना चाहता है अपने बाप से पूछ ले। दोस्तों, ईसाई राहब हैरत व सकूत के आलम में खड़ा था। उसकी जुबान तो जैसे बंद ही हो गई थी। अब वो क्या कहता, क्योंकि वो तो बड़े गुरूर और तकब्बर के साथ बारगाहे गौसिया में हाजिर हुआ था और वो अपने सामने कुदरत का करिश्मा देखकर सकते के आलम में आ गया था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म से जान ही निकल गई है। वो क्या सवाल करता और अपने बाप से क्या पूछता, उसका तो जहन काम ही नहीं कर रहा था। वो अपने जहन में ये सवालात लेकर आया था कि इस मुसलमान हस्ती को नीचा दिखाऊंगा, ये जिस पैगंबर को मानते हैं उनकी शान में गुस्ताखी करूंगा। लेकिन यहाँ पहुंचकर वो लाजवाब हो गया। हजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस ईसाई राहब की ये हालत देखी कि उसमें सवाल करने की भी ताकत नहीं है और वो एक बेजान बुत की तरह खड़ा है, तो आपने उसे दोबारा इशारा किया और सरकार गौसे आजम का इशारा करना था कि वो ताबूत बंद हो गया और उसके अंदर ईसाई राहब का जो बाप बैठा था वो दोबारा से मर गया और फिर कब्र ऊपर से बिल्कुल ऐसे ही हो गई जैसे कभी फटी ही नहीं थी। थोड़ी देर के बाद ईसाई राहब की होशो हवास बहाल हुए। अब हजूर गौसे पाक फरमाने लगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ये मौज़ा अता किया था कि वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे। बेशक वो रसूल बरहक थे और वो तमाम तोहमतों से पाक थे जिन्हें तुम अपने अकायद का लाजमी हिस्सा समझते हो। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रोशन दलील थे। उनकी पाकीज़ा माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर जितने इल्जामात लगे थे वो बिल्कुल गलत थे। उन्होंने अपनी माँ की गोद में इस हालत में बोलना शुरू कर दिया जिस हालत में कोई भी बच्चा बोल नहीं सकता था। उन्होंने उस हालत में बोलकर अपनी वालिदा मोहतरमा की पाकीज़गी की गवाही दी थी। लेकिन तुम ईसाइयों ने अपने साथ ये जुल्म किया है कि उन्हें माज़ अल्लाह का बेटा ही बना दिया है, हालांकि वो तो अल्लाह के पैगंबर थे। जिस तरह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले नबी हैं। हजरत ईसा की रिसालत पर गवाही हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है। यानी जिस तरह हम नबी आखिरुज़्ज़मा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उसी तरह हम ये भी मानते हैं कि क़यामत के बाद कोई और नबी नहीं आएगा। उसके साथ हमारा इस बात पर भी यकीन है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनसे पहले आए थे और जितने पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक आ चुके हैं हम उन सब पर ईमान रखते हैं। लेकिन हम उन तमाम पैगंबरों में से किसी का भी किसी के साथ मुकाबला नहीं करते। अल्लाह ताला ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आपके गुलामों को ये ताकत अता फरमाई है कि वो ये काम अल्लाह ताला के हुक्म से कर सकते हैं। यानी अल्लाह के वली अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करने का फरीजा अंजाम दे सकते हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको ये ताकत अता कर सकता है। बेशक गैब का इल्म अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं और वो जिसे चाहे जो चाहे
عطا بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اگر وہ اپنے بندوں کو یہ خصوصیت عطا کر دے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکیں تو ان کو عطا بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، اس بات کو سارے جہان نے مانا ہے، سارے نبیوں اور رسولوں نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ اب رہا مردہ زندہ کرنے کا معاملہ، تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، بحکم خدا وہ بھی یہ کام انجام دے لیتے ہیں۔ ذرا اندازہ کرو سرکار کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ دوستو، عیسائی راہب جو بڑے فخر اور غرور کے ساتھ حضور غوث پاک کی مجلس میں آیا تھا اور آپ کے مریدوں کے سامنے آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا، اور مریدین بھی یہی سوچ رہے تھے کہ حضور غوث پاک اب کون سا کارنامہ سر انجام دینے والے ہیں، اب کون سی ایسی کرامت ظاہر ہوگی جسے سن کر یہ عیسائی لاجواب ہو جائے گا۔ تو حضور غوث پاک نے اللہ پاک کے حکم سے مردے کو زندہ کر کے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کو بھی مار بھی سکتا ہے اور کسی کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ دوستو، ایک دن حضور غوث پاک اپنے چند مریدین کے ساتھ عراق کے علاقے کردستان میں تشریف لے گئے۔ یہ پوری بستی کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ ان لوگوں کا مذہب عیسائیت تھا۔ یہ طبیعت کے لحاظ سے بڑی سخت قوم تھی۔ اسلام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے۔ حضور غوث پاک نے ان کے مرکز میں پہنچ کر ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی اس دعوت اسلام پر ان کا ایک پادری سامنے آیا۔ وہ اس قوم کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ بغداد شریف میں رہا اور کچھ عرصہ تو وہ مصر میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے مسلمان علماء کرام سے کچھ حدیثیں بھی سن رکھی تھی۔ وہ حضور غوث پاک سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہوگا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، کیا تمہیں اس میں کوئی شک ہے؟ تو وہ پادری کہنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ کے نبی کی حدیث کی روح سے آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کرام میں شامل ہیں، لہذا کیا آپ مردے زندہ کر سکتے ہیں؟ ہم بھی تو جانیں، اگر آپ مردے زندہ کر کے دکھائیں۔ دوستو، حضور غوث پاک نے فرمایا، بلا شبہ ہمارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں، اور اولیاء اللہ کی شان بھی بڑی ہے۔ یہ تو کوئی مشکل کی بات ہی نہیں۔ تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ اس پادری نے قریب ہی قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہم اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور غوث پاک اس قبر کے قریب تشریف لے گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اس قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، کم بزن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ فوراً قبر پھٹ گئی اور اس میں سے ایک آدمی باہر نکلا۔ نکلتے ہی سلام کر کے پوچھنے لگا، کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا، نہیں، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، بلکہ تمہیں اللہ کے حکم سے اٹھایا گیا ہے۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ تو اس نے کہا، میں حضرت دانیال علیہ السلام کو امتی ہوں، میں ان کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ میرا حال بڑا اچھا ہے اور دین اسلام برحق دین ہے، فلاح و کامرانی اور نجات کا دین ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس دین کو قبول کر لیں۔ دوستو، یہ سن کر سرکار غوث اعظم نے فرمایا، بس اب تم واپس چلے جاؤ، اب تمہیں قیامت کے دن پھر سے اٹھایا جائے گا۔ حضور غوث پاک کی یہ کرامت دیکھ کر وہاں موجود تمام عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح کرد قبائل نور اسلام سے منور ہو گئے۔ پھر یہ لوگ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی اسی کرد قوم سے تھا۔ ان کے والد بھی اسی دوران اپنی برادری کے ساتھ مسلمان ہو کر حضور غوث پاک سے بیعت ہوئے تھے، اور بعد میں ملک شام کے زنگی سلاطین کے بڑے فوجی جنرل بنے۔ ناظرین، منقول ہے کہ ایک روز شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک بغداد کے کسی محلے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک ان کا جھگڑا ختم کروانے کے لیے
ان کے قریب تشریف لے گئے اور پوچھا تم کیوں جگڑ رہے ہو؟ مسلمان نے عرض کی علی جا یہ غیر مسلم کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی افضل ہیں۔ یہ سن کر حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے غیر مسلم سے فرمایا تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہیں؟ تو عیسائی کہنے لگا ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو اس پر سرکار بغداد غوث اعظم نے فرمایا میں نبی تو نہیں ہوں، البتہ اگر میں اللہ کے حکم سے مردہ زندہ کر کے دکھا دوں تو کیا تم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو عیسائی کہنے لگا ہاں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ سرکار غوث پاک نے اس غیر مسلم کو اپنے ساتھ لیا اور قبرستان تشریف لے گئے۔ ایک قبر کے سرانے کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہو کس کو زندہ کرنا ہے؟ اس غیر مسلم نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ حضور غوث پاک اس قبر کے پاس تشریف لائے، اس پر نگاہ ڈالی اور مردے کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ دوستو قبر فوراً کھلی اور مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر اس غیر مسلم کے دل میں ایمان کا نور روشن ہو گیا اور وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو حضور غوث پاک کا ایک لقب مجدد دین بھی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آپ کا لقب مجدد دین ہے، آئیے آپ کو کس طرح ملا ہے؟ اس کے جواب میں حضور غوث اعظم فرمانے لگے کہ ایک روز میں سیاحت کے لیے بغداد سے باہر گیا ہوا تھا، جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رستے میں ایک بیمار آدمی زندگی سے لاچار خستہ و خراب حالت میں میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ناتوانی کے سبب زمین پر گر پڑا اور عرض کرنے لگا اے میرے سردار میری دستگیری کر اور میرے حال پر رحم فرما اور مجھے شفا دے دے۔ دوستو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اس پر اللہ کا نام لے کر ابھی دم کرنا ہی تھا کہ وہ پھول کی مطابق پھر سے تر و تازہ ہو گیا۔ اس کی کمزوری فوراً دور ہو گئی، اس کے جسم میں توانائی اور طاقت آ گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا اے عبد القادر کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں پہچانتا۔ تو وہ کہنے لگا میں تمہارے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوں، جو کہ کمزوری کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا ہے، لیکن اب مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ سے زندہ کیا ہے، تو مردہ دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ دوستو آپ رحمت اللہ علیہ اس آدمی کو وہیں چھوڑ کر بغداد کی جامع مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں ایک آدمی ننگے پاؤں بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا اور باواز بلند کہنے لگا یا سیدی یا محی الدین، یعنی اے دین کو زندہ کرنے والے۔ اس کے بعد میں مسجد میں گیا اور نفل ادا کیے۔ میرا سلام پھیرنا ہی تھا کہ خلقت مجھ پر ہجوم بن کر ٹوٹ پڑی اور کانوں کو گنگ کر دینے والی فلک پاش آواز سے محی الدین پکارنے لگے۔ اس سے پہلے مجھے کسی نے اس لقب سے نہیں پکارا تھا۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ حضور غوث پاک نے دین اسلام کی وہ حیرت انگیز خدمات انجام دی ہیں جنہیں دیکھ کر آج بھی حلقائے بگوشان اسلام محو حیرت ہیں۔ دوستو شیخ محمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سرکار غوث اعظم دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی یا سیدی، اس بڑھیا کا اکلوتا بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں سے کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا۔ اسی دوران کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات اس دریا میں ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج پورے 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر واپس چلی جاتی ہے۔ دوستو حضور غوث پاک کو اس بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہیں ہوا۔ آپ نے بے تاب ہو کر
बारगाह इलाही में ये अर्ज की, اے اللہ اس قدر تاخیر کیوں ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے بندے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام آسمان و زمین پیدا کر دیتے، مگر ہم نے حکمت کے تحت 6 دن میں یہ سب پیدا کیا۔ بارات کو ڈوبے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے اور نہ ہی کوئی اس کی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت دریا کے جانور کھا گئے ہیں۔ ریزے ریزے کو دوبارہ سے اکٹھا کر کر زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ دوستو، ابھی یہ کلام اختتام کو نہیں پہنچا تھا کہ اچانک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ دلہا دلہن سبھی دریا کی تہہ پر نمودار ہو گئے۔ پھر چند ہی لمحوں میں وہ کنارے پر آ گئے۔ تمام باراتی سرکار غوث پاک سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے سرکار غوث اعظم کے دستے حق پر اسلام بھی قبول کیا۔ دوست، اس مشہور و معروف کرامت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے متعلق علامہ احمد یار خان رحمت اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 12 سال کی ڈوبی بارات کو صحیح سلامت نکالا، اور پھر وہ لوگ بڑے لمبے عرصے تک زندہ رہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، اس بارات کے دلہا کا نام سید کبیر الدین ہے۔ آپ کا لقب دریائی تھا اور انہیں شاہ دولہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی قبر شریف گجرات مغربی پاکستان میں واقع ہے۔ ناظرین، کتاب الحقائق فی الحدائق میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بغداد شریف میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کی صرف ایک ہی اولاد تھی۔ وہ عورت انتہائی غریب، نادر اور مسکین تھی۔ اس کا کوئی شوہر یا سرپرست بھی نہیں تھا۔ اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوا تو اس نے یہی سوچا کہ اس وقت کے جو ولی اور اللہ کے نیک بندے ہیں، میں ان کے پاس جا کر دعا کرواتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کو صحت یابی مل جائے۔ چنانچہ عورت اپنے ننھے بچے کو لے کر خانقاہ میں پہنچ گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو وہ بڑی پریشان تھی کہ اندر کیا کچھ ماجرا پیش آیا۔ کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، لیکن جب وہ عورت باہر آئی تو تڑپ تڑپ کر واویلا کر رہی تھی۔ عورت آسمان کی طرف دیکھ کر گریہ زاری کرتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرے ساتھ کیا سانحہ پیش آ گیا ہے؟ اب میرا کیا ہوگا؟ میں کس طرح جیوں گی؟ اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ یا اللہ، تو نے مجھے بے آسرا کر دیا ہے۔ وہ عورت چلاتی ہوئی جلدی جلدی باہر چلی جا رہی تھی۔ اس وقت اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اندر کیا معاملہ پیش آیا یہ کسی کو خبر نہیں تھی، لیکن اس وقت ایک پیارا سا بچہ جو بڑا خوبصورت تھا اس غمزدہ عورت کے پاس آیا اور ہمدردانہ لہجے میں بولا، بڑی بی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں کیا بتاؤں، تم تو چھوٹے سے بچے ہو۔ لیکن چونکہ اس بچے کے لہجے میں ایسی تاثیر تھی کہ وہ عورت یہ بات کہتے کہتے رکی۔ پھر اس نے کہا، مجھے لگتا ہے تمہیں بتا کر میری پریشانی تھوڑی کم ہو جائے گی، لیکن اب میرا رونا کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ مجھ سے میری زندگی کا حاصل چھین لیا گیا ہے۔ میرا بڑا قیمتی تحفہ مجھ سے چھن گیا ہے۔ اس معصوم بچے نے آخر کیا گناہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، میرا شوہر اپنے لختے جگر کی خواہش لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا، یعنی پیدائش کے مراحل میں تھا جب میرے خاوند کا انتقال ہوا تھا۔ باپ تو اس بچے کو دیکھ نہیں سکا جب یہ پیدا ہوا تھا۔ میں نے اسے بڑی چاہت سے پالا۔ یہ میری زندگی کا سارا سرمایہ تھا۔ یہ میرے خاوند کی آخری نشانی تھی۔ میں اسے سینے سے لگا کر ہر دم اپنے پاس رکھتی تھی۔ اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی تھی، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جیسی بھی پریشانیاں ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے پالا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا بچہ مجھ سے چھن جائے گا۔ یہ بیمار پڑ گیا ہے۔ میں نے بڑی جگہ سے اس کا علاج کرایا، مگر یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ مجھے کسی نے خبر دی
کہ بغداد میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلی جاؤ، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ شفا بخش دیتا ہے۔ میں بھی اسی امید کو لے کر اس دربار میں آئی تھی۔ اب ایک اور امتحان میرا منتظر ہے۔ میرا شوہر تو مجھ سے چھن گیا تھا، لیکن میرا یہ بیٹا رستے میں ہی دم توڑ گیا ہے، بیماری نے اس کی جان لے لی ہے۔ میں تو تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی، میں کہاں جاتی، کس کا سہارا ڈھونڈتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رستے میں مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا تم کہاں جا رہی تھی؟ میں نے کہا یہ میرا بچہ بیمار تھا اور میں دم کروانے کے لیے اسے بزرگ کے پاس لے جا رہی ہوں، لیکن بچے نے رستے میں دم توڑ دیا ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا امید مت ہارو، اگر تمہارے دل میں امید ہے تو امید کو مت توڑو اور دوبارہ سے اسی جگہ جاؤ، انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوگا، تم خوشی خوشی لوٹ جاؤ گی۔ نہ جانے اس آدمی کے لہجے میں کیا بات تھی کہ میں حیران و پریشان تھی کہ یہ بچہ تو مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اور ایک بار مر کر انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ پھر بھی میں بڑی امید لے کر اس جگہ پہنچی۔ اس بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم تھی اور اس کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ جو ایک بار دنیا سے چلا گیا وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ تمہارا بیٹا مر چکا ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ صبر اور شکر سے کام لو، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے۔ میرے لیے یہ خبر بڑی غم زدہ تھی۔ میں اپنے صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوئی تھی، لیکن روتی ہوئی اب باہر نکلی ہوں۔ اب بتاؤ میں اس بچے کا کیا کروں؟ میں تو جی نہیں پاؤں گی، میں تو خود ہی مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت زاروں قطار ہونے لگی اور وہ کہتی جا رہی تھی میں بڑی آس لے کر آئی تھی، میں اس در سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، لیکن مجھے خالی ہاتھ لٹایا جا رہا ہے۔ خاتون کی بات سن کر اس پیارے سے بچے نے اپنی رحمت بری آواز سے یہ الفاظ ادا کیے، محترمہ آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے، بلکہ خود دیکھیں وہ زندہ ہے، دیکھیں تو صحیح یہ صحیح سلامت حرکت کر رہا ہے۔ دوستو دکھ بری ماں نے پہلے حیرت سے اس لڑکے کو دیکھا اور دوسری بار اپنے بیٹے کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا۔ اب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے۔ عورت نے اس لڑکے سے پوچھا کیا تم نے میرے بیٹے کو زندہ کیا ہے؟ یہ تو مردہ تھا، اس کی سانسیں تو میرے سامنے ہی ختم ہو گئی تھی، میرے سامنے اس نے دم توڑ دیا تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی سانسیں بحال ہو گئی ہیں یا پھر بیماری کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا تھا؟ تو وہ کمسا لڑکا کہنے لگا یہ سب کچھ اللہ پاک کے حکم سے ہوا ہے، یہ بے ہوش نہیں تھا، بیماری کی وجہ سے یہ دنیا سے چلا گیا تھا۔ آپ کا غم دیکھ کر، آپ کی ممتا کی تڑپ دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ پاک اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، اس کے سینے کو ٹھنڈا کر دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، اب اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، یہ کیسے جیے گی، یہ تو مر جائے گی۔ اے اللہ تو اسے خوش کر دے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے سامنے کوئی بھی بات ممکن نہیں ہے، تو جو چاہے وہ سب کر سکتا ہے، اگر تو چاہے تو تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ اے اللہ اگر ذرا سا بھی امکان ہے تو میری دعا قبول فرما لے، اگر ذرا سے بھی میری دعا اس عورت کی خوشیوں کو لٹا سکتی ہے تو اے میرے مالک اس کی خوشیوں کو لٹا دے۔ بس میں نے یہ دعا کی تھی، آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے، دیکھیے یہ کس طرح صحت مند اور خوش ہے، اس کی بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ عورت کہنے لگی میں مان لیتی ہوں، لیکن آپ ہیں کون؟ ابھی وہ بچہ اپنے خاندان کے بارے میں بتانے ہی والا تھا کہ اس وقت وہی بزرگ جو اندر عبادت خانے میں موجود تھے وہ باہر آئے اور اس مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کمسن لڑکی کی طرف پلٹ کر آئے اور کہنے لگے بیٹے تو نے ابھی تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جان لیا ہے، یہ بچہ مر چکا تھا، تو نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ لوگ تو ہرگز اس بات کو نہیں مانیں گے، تو کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہا ہے؟ بزرگ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی مارنے کے لیے جس طرح بچوں کے پیچھے دوڑتی ہے اس طرح وہ بزرگ اس کمسن بچے کے پیچھے دوڑنے لگے۔
वो बच्चा तेजी से वहाँ से भागता हुआ आगे जा रहा था। आगे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जहाँ पर बेशुमार कब्रें थीं। उन कब्रों के बीच से गुजरते हुए वो कमसा लड़का कहता जा रहा था, ए कब्र वालों, मुझे बचाओ, देखो मुझे बचाओ। तेजी से लपकते हुए बुजुर्ग ये बात सुनकर अचानक सकते में आ गए और रुक गए और उनकी आंखों के सामने अजीबोगरीब मंजर था। ये देखकर बुजुर्ग ने अपनी आंखों से देखा जब उस बच्चे ने कब्रिस्तान वालों से कहा, मुझे बचाओ, तो कब्रिस्तान के तकरीबन 300 मुर्दे उठकर अपनी कब्रों को फाड़कर खड़े हो गए और इस कमसा लड़के की डाल बन गए। यानी वो लड़का एक तरफ था और दूसरी जानब वो बुजुर्ग थे। उनके दरमियान वो 300 के करीब मुर्दे खड़े थे। ये मंजर देखकर वो बच्चा मुस्कुरा रहा था और बड़ी हसरत के साथ उस कमसा लड़के को देखते हुए वो बुजुर्ग कहने लगे, ऐ फरजन, हम तेरे मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, इसलिए तेरी मर्जी, इसके आगे हम अपना सर तस्लीम खम करते हैं। दोस्तों, लड़का कोई और नहीं था बल्कि सरकारे बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि थे, जो बचपन में भी बेशुमार कमालात के माहिर थे। वो कमसल लड़के जिनकी दुआ को अल्लाह ताला ने बचपन ही से कबूल कर लिया था, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात मुबारक ही थी।